ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے اے موسیٰ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے وے، اللہ تعالیٰ کو علانیہ طور پر دیکھ لے وے، علانیہ طور پر دیکھ لے وے یا اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے وے۔ بس بجلی کے کڑکے نے تم کو آ پکڑا حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے وے۔ بس بجلی کے کڑکے نے تم کو آ پکڑا حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم احسان مانو۔ پھر ہم نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد اٹھایا، دوبارہ اٹھایا تاکہ تم احسان مانو یا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، تم کھاؤ ان نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، تم کھاؤ اس نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہ سب کر کے ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے۔ اب بس سنیے بھائی، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے وے۔ بس بجلی کے کڑکے نے تم کو آ پکڑا حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، تم کھاؤ اس نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے، اب یہ آیت نمبر 55 ہے کہ جب فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کو اب اطمینان ملا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی شریعت نازل کرے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور چلا وہاں پر گزارا انہوں نے، اور توریت لے کر آئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، کیا پتہ، اس لیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نہ کہا جاوے کہ یہ میری طرف سے، وہاں تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ 70 آدمیوں کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم میں سے 70 آدمی چھانٹو، منتخب کرو اور وہ میرے ساتھ کوہ طور پر چلو۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آواز سنائی اور کہا گیا ان کو کہ یہ میری جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو۔ اب انہوں نے دوسرا رنگ لائے، انہوں نے کہا اب پتہ نہیں کون بول رہا ہے، اتنے لوگ تو تھے ہی، یہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لے وہاں تک ہم یقین نہیں کریں گے، آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک گستاخی ہوئی، سمجھ میں آیا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی، سمجھ میں آیا؟ وہاں آسمان سے بجلی گرائی پہاڑ پر، جس کی وجہ سے ایک قول کے مطابق سارے لوگ مر گئے، سمجھا؟ اور ایک قول کے مطابق بے ہوش ہو گئے، لیکن مر گئے یہی قول زیادہ راجح ہے۔ تو جب بجلی گری تو وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کو دعا کی کہ باری تعالیٰ بنی اسرائیل میرے بارے میں ویسے بھی بدظنی رکھتے ہیں، اب اگر میں اکیلا جاؤں گا اور یہ سب مر گئے ہیں تو میرے اوپر وہ الزام لگائیں گے کہ موسیٰ نے ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا، لہٰذا باری تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیجیے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ارے سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھنا، آیت نمبر 55 کے بارے میں بھی بتایا کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام تورات لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بنی اسرائیل نے یوں کہا کہ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، کیا پتا؟ جب تک ہمیں نہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست، وہاں تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 70 آدمیوں کو منتخب کرو اپنے میں سے۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو انتخاب کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ اب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز سنائی دی کہ بھئی یہ تورات میری طرف سے ہے۔ اب وہ دوسرا رنگ لائے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، سمجھا؟ لہذا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں وہاں تک ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، سمجھا؟ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا تھا جو تیسرے پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا نے پہاڑ پر میں اپنی تجلی فرما دو، پہاڑ پر تجلی فرمائی۔ اب وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ گستاخی ہوئی انہوں نے، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ جب مطالبہ کیا، حالانکہ پہلا مطالبہ ان کا پورا کیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی گری کوہ طور پر اور وہ سارے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر ان کے لیے دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دیجیے، ورنہ یہ لوگ مجھ سے بدظن رہتے ہیں، زیادہ بدظن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، برابر اس کے بارے میں ہے، اس کے اتنا ترجمہ پر پھر آگے کا بدلا دے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے، بس بجلی کے کڑکے نے تم کو آ پکڑا، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم احسان مانو، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم احسان مانو۔ جہرتن، جہرتن کیا بنے گا بھائی؟ حال بنے گا، کیا جہرتن حال بنے گا اللہ سے، سمجھا؟ اللہ سے حال بنے گا، اور یہ مصدر ہے، اور مصدر المصدر لا یذکر ولا یؤنث، سمجھا؟ اس لیے یہاں پر سوال نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ جو برحال ہے وہ مذکر ہے اور جہرتن مؤنث ہے، تو یہ مصدر ہے، جہرتن مصدر ہے۔ جہر یجہر جہرتن کے معنی ظاہر ہونا، عیا ہونا، ظاہر ہونا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ مصدر ہے، اس لیے اگر مؤنث سے حال بن رہا ہے اللہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ حال بن رہا ہے، یاد رکھنا، وجہ اعراب بھی اچھی طرح یاد کیجیے۔ صاعقۃ کی جمع کیا آتی ہے؟ صواعق، بجلی کا کڑکا، صاعقۃ کی جمع آتی ہے کہ بھائی صواعق، برابر۔ چلیے آگے کا مطلب آیت نمبر 57 کہ جب بنی اسرائیل قبطی لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کی غرق، قبطی کہتے ہیں فرعونیوں کو، قبطی لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور مصر پر اب قبضہ ہو گیا بنی اسرائیل کا۔ اب بنی اسرائیل تو اصل میں تھے یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے چلے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہی حضرت یعقوب کی اولاد یہ سب۔ تو ان کا اصل وطن تو کیا ہے؟ ملک شام ہے۔ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور اپنے پورے کنبے کو مصر میں بلا دیا تھا، وہاں جا کر پھر وہ مقیم ہو گئے تھے، ورنہ ان کا اصل وطن کیا ہے؟ ملک شام ہے۔ اب جب وہ مصر میں مقیم ہو گئے فرعونیوں کے ختم ہونے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا جو اصل وطن ہے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے قوم عمالقہ، جو بڑی طاقتور قوم تھی، عمالقہ جو قوم نے قبضہ کر لیا ہے، لہذا تم ان کے پاس جاؤ اور جہاد کر کے اپنا جو وطن ہے اس کو چھڑاؤ ان کے قبضے سے۔
چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے چلے. اب جب عمالقہ کے پاس پہنچے، سمجھا، قوم عمالقہ ملک شام میں جو رہتی تھی، جب ان کی طاقت کا اور ان کی ڈیل ڈول کا اندازہ ان کو ہوا بنی اسرائیل کو، تو گھبرا گئے اور انہوں نے کہا، انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے ان سے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ اور آپ کے رب جائیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. سمجھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کے رب جائیے اور فقاتلا، تم دونوں، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اور اپنے رب دونوں قتال کرو ان قوم عمالقہ سے. انا ہاہنا قاعد، ہم ادھر بیٹھے آرام سے. سمجھ میں؟ پھر جب یہ جہاد کو جب ٹھکرایا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ وہ وطن لوٹے، مصر، یعنی جو وطن بنایا تھا بعد کا، وہاں لوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ مصر اور یہ قوم عمالقہ جہاں رہتی تھی اس ملک کے شام، دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی آتی تھی، وادی تیہ. سمجھ میں؟ یہ تیہ اسی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا. تو یہ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ تقریباً کوئی زیادہ بڑا میدان نہیں تھا، تقریباً 10 میل کا، 5-6 کوس کا، یعنی میل ہوتا ہے 10 میل کا میدان تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھمایا، اور کتنا، 1-2 دن 40 سال تک گھمایا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں آیا کہ صبح میں چلتے تھے اور رات ہوتی تھی تو وہی، سمجھ میں آیا نہیں، رات کا یعنی جب راستہ کاٹتے تھے صبح میں اٹھتے تھے تو صبح میں کل جہاں سے چلے تھے وہاں ہی ہوتے تھے. تو اس طریقے پر سرگردہ، تو لکھا ہے تیہ کا معنی ہے سرگردہ اور پریشان ہونا. سمجھا؟ تو اسی سے اس وادی کا نام، ان کو سرگردہ پریشان اللہ تعالیٰ نے گھمایا. سمجھا؟ اسی سے ان کا نام، اس وادی کا نام رکھا ہے جو وادی تیہ. اب اس زمانے میں وہ وادیاں ایسی تھی کہ اوپر کوئی چھت بھی نہیں تھی، تو ان کو جو دھوپ لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ نافرمانی کی ہے، جہاد جو بہت بڑا عمل ہے اسلام کا، اس کو چھوڑا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دھوپ لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا انعام کیا کہ بادل آ جاتا تھا اور بادل نے ان کو بادل سایہ پگن ہو گیا، بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا. سمجھ میں؟ اب یہ وادی ایسی تھی، وہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی عمارت تھی، کچھ نہیں تھا. سمجھ میں؟ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لذیذ چیز جو ہے من جو ہے ترن جبین، جس کو لکھا ہے ترن جبین، کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی جو شبنم ہوتا ہے، شبنم ٹھار اپنے کہتے ہیں، ٹھار کی شکل میں وہ گرتے تھے. سمجھ میں؟ اور اس کو وہ کھاتے تھے. سمجھ؟ وہ میٹھی چیز تھی حلوہ کی جگہ پر. سمجھ میں؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ من کھلایا جس کو ترن جبین کہتے ہیں. اور سلوا، یہ جمع ہے بھائیو، واحد سلواتن، سلوا کی واحد کیا ہے؟ سلواتن. سلوا کے بارے میں لکھا ہے یہ بٹیر. سمجھ میں؟ بٹیر دیکھا ہے، ایک لاہوری ہوتی ہے چھوٹی، ایک تیترا ہوتا ہے، وہ مشہور ہوتا ہے. سمجھ؟ اب دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایک بٹیر. سمجھ میں؟ راجستھان میں میں نے بہت زیادہ دیکھی، راجستھان میں بہت زیادہ تھی. تو بٹیر جو لاہوری سے بڑا اور تیتر سے چھوٹا، یہ بٹیر اللہ تعالیٰ نے کھلایا. تو اس طریقے پر کہ بٹیر ان کے پاس میں آج بنی اسرائیل جہاں مقیم تھے وہاں جو 6000 کا لشکر تھا. بنی اسرائیل کا کتنا؟ 6 لاکھ کا، 6000 کا 6 لاکھ کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس میں بٹیر آ جاتے کثرت سے. اب وہ اس کو پکڑنا چاہتے تھے تو کوئی دقت نہیں، فوراً پکڑ لیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ گوشت کھلایا اور حلوہ کھلایا. سمجھ میں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے آپ کو روزانہ ملتا رہے گا. سمجھ میں آیا؟ اب کپڑے میلے ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ کپڑا بھی آتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس کی ماں کے پیٹ سے کپڑا بھی آتا تھا، اور کپڑا پرانا نہیں ہوتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اور جو بچہ بڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کپڑا بھی بڑھتا تھا. سمجھ؟ یہ سارے ٹھاٹ سے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کو روزانہ ملتا رہے گا. سمجھا؟ لیکن خبردار جتنی ضرورت ہے اتنا لے لینے کا، ذخیرہ مت کرنا. سمجھا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوشت سڑنے لگا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گوشت سڑنے لگا. برابر، یہ اس کا نتیجہ ہوا. چلیے، تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے، سمجھ میں آیا؟ تو واپس سنیے، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام جو ان کا اصل وطن تھا ان کے آبا و اجداد کا، اس کے اوپر جو ہے جہاد کرنے کا حکم دیا، جہاں پر قوم عمالقہ بستی تھی
ان کو جو ہے اس قوم سے جہاد کر کے اپنے اصل وطن کو چھڑانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے. کون؟ بنی اسرائیل. اور وہاں ملک شام کے قریب جا کر اس قوم نے عمالقہ کا مظاہرہ کیا، ان کا معائنہ کیا. تو کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہیں، تو گھبرا گئے. بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے ان سے. سمجھ؟ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں سورہ مائدہ میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، سمجھنا ہے؟ یہ کہا آپ اور آپ کے رب جائیے اور دونوں قتال کی، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. برابر. اب واپس وہ اپنے وطن یعنی بات کا جو وطن بنا مل کر مصر لوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. کیا سزا دی؟ کہ بیچ میں ایک وادی پڑتی تھی جس کا بعد میں نام رکھا گیا وادی تیہ. تیہ کا معنی ہے سرگردہ اور پریشان پھرنا. سمجھ؟ تو جو ان کو جو اللہ تعالیٰ 40 سال تک اسی وادی میں گھماتے رہے کہ جب صبح میں اٹھتے تھے تو کل جہاں سے چلے تھے وہاں ہی ہوتے تھے. سمجھ رہا ہے؟ لیکن یہ وادی ایسی تھی کہ بالکل اس میں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی جو ہے اوپر کوئی چھت تھی، کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چھت کے طور پر ایک بادل جو ہے ان کے اوپر لا دیا کہ جس کی وجہ ان کو دھوپ نہ لگے. ارے ان کو رات کے وقت اندھیرا ہوتا تھا تو عمودی شکل میں کھمبے کی شکل میں ایک روشنی آ جاتی جس کی وجہ سے اجالا ہو جاتا تھا. سمجھ رہا ہے؟ اسی طریقے پر کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو من و سلوا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. من یعنی ترنت جبین ایک میٹھی چیز ہوتی تھی. سمجھ میں؟ اور سلوا یعنی بٹیر. سمجھ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ان ستری چیزوں میں سے ہماری طرف سے آئی ہے جو معجزانہ طور پر ہے، اس لیے کہ بہت کثرت سے دونوں چیزیں تھی. سمجھ؟ اس کو کھاؤ تم کو ملتا رہے گا، لیکن خبردار ذخیرہ اندوزی مت کرنا. چنانچہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے گوشت سڑانا شروع کیا. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ وہی کرے یہ سب چیزیں کر کے وما ظلمونا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے، اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے. ارے سمجھ میں آیا؟ چلے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے. بس بجلی کے کڑکے نے تم کو آ پکڑا، حال ہی کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوا نازل کیا، تم کھاؤ اس نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے. اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا. لفظ میں یعنی ترجمہ کریں گے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن وہ اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے. یہ سب نافرمانی کر کے اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں آتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ان کے نافرمانی کے نتیجے. سمجھا؟ اب اس میں بھی الفاظ آئے. ایک تو وَذَلَّلْنَا، ذَلَّلَ يُذَلِّلُ تَذْلِيلًا کے معنی ہے سایہ کرنا، سایہ کرنا باب تفعیل سے. غمام کے معنی ہے بادل، جمع ہے واحد غمامتن، تا کے ساتھ واحد غمامتن، اور یہ جمع ہے. سمجھ میں؟ منن ترن جبین، اس کا کوئی بات لکھی نہیں ہے. سلوا یہ جمع ہے واحد سلواتن. برابر. چلیے جہرتن اس سے پہلے والی آیت میں بتایا کیا بننے گا حال میں. وجہ عرب بھی دیکھے برابر بھی. چلے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور تم اس بستی میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو جی بھر کر. سمجھنا؟ یا بے تکلفی سے یا آسودہ حال ہو کر جو بھی دیکھا. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو بے تکلفی سے یا جی بھر کر. اور تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھوکے جھوکے، اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھوکے جھوکے. اور تم کہنا کہ ہماری خطائیں معاف فرما دیجیے. توبہ توبہ بیان قرآن کا ترجمہ ہے. اور تم کہنا توبہ توبہ یا ہماری خطا معاف کر دیجیے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو مزید بڑھا دیں گے. اور عنقریب ہم نیکوکاروں کو مزید بڑھا دیں گے. واپس ترجمہ سنیے.
اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، جی بھر کر یا بے تکلفی سے، اور تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھوکے جھوکے، اور تم کہنا کہ ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، ہماری خطائیں معاف کر دیجئے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو مزید بڑھا دیں گے۔ پر ظالم لوگوں نے بدل لیا بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، پر ظالم لوگوں نے بدل لیا بات کو اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ظالم لوگوں پر آسمان سے آفت نازل کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پر ظالم لوگوں نے بات کو بدل دیا اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ظالم لوگوں پر آسمان سے آفت نازل کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہ جو آیت پڑھی، آیت نمبر 58، سمجھ؟ تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے، کون سی جگہ کے بارے میں ہے؟ تو ایک قول تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں، فارسی میں، تو ان کی رائے ہے کہ یہ وہی وادی تیہ کے بارے میں ہے، اور دوسرے مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جو جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور جہاد نہیں کیا تھا، اب یہ نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں جانے کا حکم دیا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہ دو قول ہے، معارف القرآن میں دونوں قول لکھے، دیکھ لینا آپ لوگ، برابر؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا یہاں پر انہوں نے اب یہ ان کو وادی تیہ میں جو من و سلوا ملتا تھا تو سالہ سال تک اس کو کھانے کے بعد وہ اگتا گئے تو اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ انہوں نے جو درخواست کی کہ اپنے رب سے درخواست کی، دعا کیجئے کہ وہ ہماری زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، یعنی ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، دال، سمجھ میں پیاز، ان سب کو نکالے، سمجھ یہ ہمیں کھانا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر اس کو ٹھکرانا ہوا، تو یہ ان کی طرف سے کیا ہے، گناہ ہوا۔ اسی طریقے پر جہاد نہیں کیا، دوسرے قول کے مطابق جو کہا تھا کہ جہاد نہیں کیا اس موقع کی، تو یہ جو گستاخی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں جانے کا کہا، اس شہر کا نام لکھا ہے اریحا، حمزہ سے اریحا، اس شہر کا نام کیا بھائی، اریحا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے جب درخواست کی کہ ہمیں تو یہ سب چیزیں چاہیے، سمجھ میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلانی بستی میں یعنی اریحا بستی میں جاؤ، لیکن اس بستی میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے قولی اور فعلی ادب بتایا۔ فعلی ادب تو کیا بتایا کہ تم سے گناہ ہوگا، لہذا اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہونا، اور قولی ادب یہ بتایا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حتتن کے بارے میں لکھا ہے اس میں صفت التفاسیر کے اندر کہ حتتن مصدر ہے، حت عنا ذنوبنا، حت عنا ذنوبنا، ہم سے ہمارے گناہ جھاڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، ہم سے ہمارے گناہ ختم کرتے، مصدر بتایا، حتتن کے مصدر بتایا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قولی ادب، فعلی ادب تو کیا بتایا کہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا جہاں اریحا بستی میں، اور قولی ادب یہ بتایا کہ حتتن کہتے ہوئے یعنی باری تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اس طرح کہتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن یہ عربی کے لوگ تھے ہی، تو انہوں نے فعلی ادب جو تھا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، اس کے بجائے وہ لوگ سینہ کو تانتے ہوئے، سمجھ میں آیا، متکبرانہ چال اندر داخل ہوئے۔ اور قولی ادب تھا حتتن، تو انہوں نے تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر انہوں نے اسی کے وزن پر انہیں کہا حنتتن فی شعیرتن، بالی میں گیہوں، سمجھ میں آیا، حنتتن فی شعیرتن، ان کو کہا گیا تھا حتتن، تو انہوں نے اس کی جگہ پر کہا حنتتن فی شعیرتن، بالی میں گیہوں۔ تو اس طریقے پر انہوں نے کیا ہے، گستاخی کی، سمجھ میں آیا، تو وہاں پر بھی گستاخی کی۔ وہی اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں کہہ رہے، آیت نمبر 59 میں، کہ ظالم لوگوں نے ان کو جو بات کہی گئی تھی، ان کو حنتتن کہنے کا کہا گیا تھا، اس کی جگہ پر حنتتن کہہ کر بات کو بدل دیا، سمجھ میں آیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، ہم نے ظالم لوگوں پر آسمان سے آفت نازل کی، ہم نے ظالم لوگوں پر آسمان سے، ان ظالمین پر آسمان سے آفت نازل کی۔
وہ کیا آفت نازل کی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں طاعون کی بیماری پھیلی، پلیگ، سمجھا؟ پلیگ، طاعون کی بیماری پھیلی، ایک زمانے میں اپنے صورت میں پھیلا تھا، تو جس کی وجہ سے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ تقریباً 70,000 لوگ مر گئے، 70,000 لوگ، طاعون کی بیماری پھیلی، برابر؟ یہ چلیے اب اس میں الفاظ دیکھ لیں، رغدن، رغدن تو اس سے پہلے آیا تھا رغید یرغد رغدن، رغدن کے معنی کیا ہے؟ دنیا کا فراخ ہونا، روزی کا فراخ ہونا، برابر؟ یہ کیا بنے گا؟ تو عقلن رغدن، ایک تو مفعول مطلق کی صفت بنے گا، سنیے میں برابر، فکلوا عقلن رغدن، تو اس صورت میں مفعول مطلق کی کیا ہے؟ صفت بنے گا، اور راغدن کی تعبیر میں ہو کر حال بھی بنایا، راغدن کی تعبیر میں ہو کر حال بھی بنایا ہے۔ آگے ہے سجدن، یہ سجدن یہ ساجد، یہ جو ساجدن کی جمع ہے ساجدین، ایک تو جمع سالم، اور یہ سجدن کیا ہے؟ جمع مکسر۔ اچھا یہ بھی حال بنے گا، ادخلوا کے اندر جو انتم ضمیر ہے اس سے حال بنے گا، ادخلوا کے اندر انتم ضمیر سے حال بنے گا، برابر؟ پھر اس کے بعد وقولوا حطۃ، حطۃ کی تحقیق میں بتائی، میں تلاش کر رہا تھا نہیں ملی، تو ملی، پھر صفۃ تفاسیر کی بہت اچھی تفسیر ہے، اپنی ذاتی تفسیر بناوے تو بھی اچھی ہے، بہت 3 جلدوں میں ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، عربی میں ہے۔ ایک جو ہے حطۃ کے معنی ہے مسئلتنا حطۃ، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری مغفرت کے لیے، تو یہ مصدر بتایا ہے صفۃ تفاسیر میں، مصدر ہے حتی انا ذنوبنا، حطۃ کیا مصدر بتایا ہے، برابر؟ اچھا یہ کیا بنے گا؟ تو مسئلتنا حطۃ، یہ خبر بن رہی ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، مسئلتنا حطۃ، سوالنا حطۃ، تو یہ خبر بن رہی، پھر مبتدا خبر دونوں پورا جملہ ہو کر پھر جملہ محلن ماضی حالت میں قولو جو فعل ہے اس کا مقولہ بنا، مقولہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ارے سمجھ میں آیا؟ تو حطۃ یہ خبر بن رہی ہے، اس کا مبتدا سوالنا، مسئلتنا، امرنا، اس طریقے میں معذوف اس کی خبر بن رہی ہے۔ اب مبتدا خبر سے مل کے جملہ تو چونکہ مبنی ہوتا ہے، لیکن محلن کسی حالت میں مبنی، محلن اعراب ہے مبنی پر، تو محلن یہ حالت نصب میں اس لیے کہ قولو کا مقولہ بنا، برابر؟ خطایا، خطیئۃ کی جمع ہے، برابر؟ آگے فبدل الذین ظلموا قولا، قولا مفعول بھی بنے گا، موصوف بنے گا، غیر الذی اس کی صفت بنے گا، موصوف صفت سے مل کر فبدل فعل کا کیا ہے؟ مفعول بھی بنے گا۔ رجزن جو بنا ہے آفت، عذاب، اس کی جمع آتی ہے ارجازن، ارجازن، رجزن کی جمع کہہ رہے ہیں ارجازن۔ یفسقون اس سے پہلے فسق یفسق فسقا کے معنی ہے اطاعت سے نکل جانا، نافرمانی کرنا، حد اطاعت سے نکل جانا، برابر؟ سنیں، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں سے کھاؤ، اس بستی میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو جی بھر کر، اور تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جھوکے جھوکے، اور تم کہنا کہ ہماری خطا معاف کر دیجیے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ بس ظالم لوگوں نے بات کو بدل دیا، اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی، اور ہم نے ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھلا پتھر پر ماریے، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھلا پتھر پر ماریے، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، فنفجرت، چنانچہ ان سے، یہاں پر اصل میں ہے فضرب فنفجرت، سمجھ، مارا تو ان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو معلوم کر لیا، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پانی مانگا، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھلا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، تم کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو۔ اب یہ بھی اسی وادی تیہ کا واقعہ ہے بھائی، کہ وادی تیہ میں جب
کھانا پینا تو مل گیا من و سلوا کی شکل میں، اب پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے الحجر لکھا ہے کہ الحجر کے اوپر الف لام عہد خارجی کا ہے، یعنی خاص پتھر کی طرف اشارہ کیا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، ان کا جو عصا مشہور تھا عصا مارو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہاں سے جو ہے چشمے پھوٹ پڑے، اور کتنے وہاں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے ایک پورا خاندان بن گیا تھا، آپ سمجھ میں آیا؟ تو 12 خاندان تھے تو کوئی جھگڑا نہ ہو اس لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، سمجھ میں؟ اب ہر قبیلے نے جو ہے طے کر لی کبھی یہ ہمارا چشمہ، یہ ہمارا چشمہ، یہ ہمارا چشمہ، اب جس قبیلے کا جو چشمہ تھا اسی میں سے وہ پانی پیے، سمجھا؟ تو اس طریقے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے، وہی کہ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کری، یعنی طے کر لیا، برابر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کھاؤ پیو، سمجھے؟ اللہ کا یہ رزق ہے، کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو، سمجھا؟ زمین میں فساد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے ایسا مت کرنا، اس نعمت کو ٹھکرانا بھی نہیں، لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی بھی کی اور نعمت کو ٹھکرایا بھی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، برابر۔ چلے عصا کی جمع کیا دی ہے؟ عصی آتی ہے، حجر کی جمع کیا دی ہے؟ احجار، انفجرت پھٹنا، عینن یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ تمیز بن رہی، اثنتا عشرت کی تمیز بن رہی ہے، عینن کی جمع کیا دی ہے؟ عیون، اعین، اعین، عیون، اناس لفظ آیا ایک لکھا ہے کہ جس طریقے یہ اناس یہ ناسن کے معنی میں ہے، اور جو ہے گویا کہ اس میں جمع ہے، انسان کی اس میں جمع ہے۔ مشرب ایک کون سا سیکھا ہے؟ مشرب، اس میں ضرب کا سیکھا باب سمیع سے، شریب یشرب شربتن کے معنی پینا، برابر۔ تعثو تعثو ادھر باب سمیع سے آیا ہے، عصیہ یعصا عصین کے معنی ہے فساد مچانا، یہ باب نصر سے بھی آتا ہے، عصا یعصو عصوبن کے معنی ہے ظاہری حصی فساد مچانا لکھا ہے، اور عصیہ یعصا عصین کے معنی ہے مانوی فساد مچانا، مانوی فساد مچانا۔ مفسدین یہ حالت نصب میں ہے، تعثو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال بننا ہے، مفسدین کیا حالت نصب میں؟ تعثو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال بننا ہے، ارے برابر یاد رکھنا، برابر۔ اور استسقوا کے معنی ہے پانی مانگنا، یہاں پر احناف کا ایک مسئلہ نکلا، دیکھو احناف صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، لیکن امام صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ استسقاء اصل دعا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ استسقاء اصل نام ہے دعا کا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، مطلب نہیں، مطلب نماز اصل نہیں ہے، استسقاء میں اصل کیا ہے؟ دعا ہے، اب نماز پڑھ لے تو بات الگ ہے، برابر۔ تو یہ مسئلہ نکلا کہ دیکھو ادھر دعا مانگی ہے، اس کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھلا پتھر پر ماریے، بس انہوں نے مارا چنانچہ اس سے، سمجھ یہاں پر محذوب ہے، فضرب فانفجرت، تو انہوں نے مارا تو چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَغُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر نہیں رہیں گے، ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑی، اس کے گیہوں، یہ سب ہاں زمین کا مجھے زمین کی طرف ارض کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ارض مؤنث سمائی واپس۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں رہیں گے ایک قسم کے کھانے پر، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاری، یعنی زمین کی ترکاری، ککڑی، گیہوں
مسور اور پیاز، مسور اور پیاز واپس سے وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر نہیں رہیں گے یا ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لہذا آپ اپنے رب لہذا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال یا مطلق دال ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، دال اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ایسی چیز جو کہ ادنا ہے، ایسی چیز کے جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے؟ کیا تم ایسی چیز بدلے میں لینا چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے، ایسی چیز کے جو اعلیٰ ہے؟ تم کسی شہر میں اترو تو تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم مانگتے ہو، تم کسی شہر میں اترو تو تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم مانگو، اور ان پر ذلت اور محتاجگی جم گئی۔ ایک ترجمہ، ان پر ذلت اور محتاجگی جم گئی، ترجمہ ان پر ذلت اور محتاجگی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ قیامت تک یہودی لوگ اب ذلیل رہیں گے، ذلیل و خوار رہیں گے، سمجھ؟ جہاں بھی جس کے بھی ہاتھ لگے گا جو ہے اس کو بگائے گا، ذلیل سمجھا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ان پر ذلت اور محتاجگی کا ٹھپا لگا دیا گیا، یہ ترجمہ، ان پر ذلت اور محتاجگی جم گئی اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، یہ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹنا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ پھر ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، پہلے سمجھ لو۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ایک گستاخی یہ بھی کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وادی تیہ میں ان کو جو من و سلوا کی شکل میں جو نعمتیں ملتی تھی اس کو ٹھکرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جو ایک قسم کا کھانا روزانہ، ایک قسم کا کھانا ہم اس کو نہیں کھائیں گے، سمجھ میں؟ لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اپنے رب سے کہا، سمجھا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا جو اپنے رب سے کہا، اپنا ہمارے رب سے بھی نہیں کہا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں یعنی جو ہے سبزیاں، ککڑی، گیہوں، دال، پیاز، یہ سب چیزیں پیدا کرے، سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم عرش سے فرش پر آنا چاہتے ہو یا اعلیٰ چیزیں عرش کی چیزیں تم کو ابھی ملتی ہے، اب عرش کو چھوڑ کر فرش پر جو چیزیں اگتی ہے، سمجھ میں آیا؟ زمین پر جو چیزیں اگتی ہے وہ لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ فلاں شہر میں جاؤ، وہی جو کیا نام بتایا، اریحا، اس شہر میں جاؤ، جو چیزیں تم مانگتے ہو وہاں وہ کھیتی کرو، سب چیزیں کرو تو تم کو مل جائے گی، سمجھا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان گستاخی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکرت، محتاجگی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ اب قیامت تک یہ قوم ذلیل رہے گی، سمجھ میں آیا؟ یہ قوم قیامت تک ذلیل رہے گی، سمجھ؟ بنی اسرائیل میں پڑا ہوگا گزشتہ سال، سمجھ میں آیا؟ بخت نصر نے ٹھوکا تھا، سمجھ میں آیا؟ ان کو بھگایا تھا، سمجھ میں آیا؟ پھر جو ہے حضور کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور نے جو ہے بنو قینقاع کو بھگایا، بنو نذیر کو بھگایا، بنو قریظہ کو بھگایا، وہاں تک تو وہ ابھی جزیرۃ العرب میں تھا، سمجھ میں آیا؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا اور جب جو ہے چاروں دی اسلامی حکومت فاتحانہ طور پر لہرانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بڑے غدار لوگ تھا، چنانچہ اعلان جاری کیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب خالی کر دو، سمجھ میں آیا؟ عرب میں تم کو رہنے کا حق نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ پھر جو ہے بعد میں جا کر جو ہے اس پر قابض ہو گئے اور ابھی بھی قابض ہے، سمجھ میں؟ اب اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اب یہ جس کے بھی ہاتھ لگیں گے ذلیل کرے گا، سمجھ میں آیا؟ اسی بات کی اب قیامت تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، قیامت تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو بہت سالوں سے پریشان کر رہا ہے فلسطین کو، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان کی حکومت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسرائیل یعنی یہ کسی کے سہارے ہو تو بات الگ ہے، اسرائیل یہ یورپ میں امریکہ اور برطانیہ کے سہارے، گویا کہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاونی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، ان کے سہارے جیتے ہیں،
لہذا یہ کوئی جو ہے ان کی سہارے والی حکومت ہے، سمجھا، اس کی وجہ سے قرآن کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ بھائی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، نصارہ کی حکومتیں ہیں، ہنود کی حکومتیں ہیں، اب اس میں ایک آدھ جو ہے ان کی حکومت قائم ہو جائے چھوٹے سے خطے پر، تو یہ کوئی نہ ہونے کے درجے میں ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ بات لکھی ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اب کیا ٹھپا لگا دیا، ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا۔ اب اس میں الفاظ دیکھ لیجئے بھائی، بقلن کے معنی ہے سبزی ترکاری، اس کی جمع آتی ہے بقولن، برابر۔ قصاء کے معنی ہے کھیرا ککڑی، اس کی کوئی واحد جمع نہیں ملی، قصاء کھیرا ککڑی، اس کی کوئی واحد جمع نہیں ملی لغت میں، برابر۔ فومن، فومن کا معنی ہے گیہوں، سمجھ میں؟ خوشہ، ایک خوشہ بھی لکھا ہے کسی بھی چیز کا خوشہ، بالی، امبی کہتے ہیں امبی، اس کا واحد ہے فومتن، تا کے ساتھ اس کا واحد فومتن۔ عدسن، عدسن کے معنی ہے مسور کی دال، مسور، اس کا واحد عدستن، برابر۔ آگے بصلن کے معنی پیاز لہسن، اس کا واحد بھی بصلتن، اس کا واحد بھی بصلتن۔ ذلت المسل باب ضرب سے، ذل یذل ذلتن ذلیل ہونا، مسکنتن اے باب کروم سے ہے، سکون یسکن سکانتن الرجل، آدمی کا غریب و محتاج ہونا، آدمی کا غریب و محتاج ہونا۔ سکون یسکن سکانتن سے بھئی آدمی کا غریب و محتاج ہونا، برابر۔ باء، باء یبوء بوءا و بواءا، یہ بولے لوٹنا، بالشیء یا الیہ، دو اصیلے بتایا اس میں لغت میں، باء یبوء بوءا بواءا بالشیء یا الیہ، اس کے معنی ہے لوٹنا، بوءا بواءا اس کا مصدر آتا ہے، برابر۔ چلیے یعتد، اعتدا یعتدی، اعتدان کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ عصوا، عصوا کون سے باب سے ہے؟ باب ضرورت، عصا یعصی عصیانا، نافرمانی کرنا۔ سنیے بھائی دوبارہ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر نہیں رہیں گے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاری، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو ایسی چیز جو کہ ادنا ہے، ایسی چیز کے جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے؟ تم اترو فلانے شہر میں، کسی شہر میں، بس تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجگی کا ٹھپا لگا دیا گیا، ان پر ذلت اور محتاجگی جم گئی، قیامت تک اب یہ ذلیل رہیں گے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس وجہ سے اللہ کا غضب لے کر کیوں لوٹے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، ناحق بہت سارے انبیاء کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یہودیوں نے، حضرت کیا نام ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے قتل کیا، سمجھا، اور بھی بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ یہی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، یہی اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ دوبارہ سنیں بھائی پہلے سے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لے۔ بس بجلی کے کڑکے نے ان کو آ پکڑا، تم کو آ پکڑا، حال یہ کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ سمجھ؟ سب تفسیر بتائیے، برابر سب تفسیر بھی آنی چاہیے۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، تم کھاؤ ان نفیس چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگڑا لیکن وہ اپنے آپ کا نقصان کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، بس تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، جی بھر کر اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم کھاؤ، اسے تمہیں کیا کروایا بے تکلفی سے، اور تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا جھوکے جھوکے اور کہنا کہ ہماری خطائیں معاف کر دیجیے، یا توبہ توبہ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو مزید بڑھا دیں گے۔
اور ظالم لوگوں نے بات کو بدل دیا اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی، اور سمجھو ظالم لوگوں پر آسمان سے آفت نازل کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کیا بات کہی گئی تھی، کس سے بدلا، یہ سب چیزیں یاد رکھنا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا آپ اپنے عصا کو پھولانے پتھر پر ماریے، تو انہوں نے مارا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہرگز ہم ایک قسم کے کھانے پر نہیں رہیں گے، لہذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاریاں، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو ایسی چیز جو کہ ادنا ہے، ایسی چیز کے جو کہ اعلیٰ ہے؟ تم کسی شہر میں اترو تو تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم نے مانگی، اور ان پر ذلت اور محتاجی کا ٹپا لگا دیا گیا، ان پر ذلت اور محتاجگی جم گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو اچھی طریقے پر بھی آج تحقیق بھی زیادہ ہے، تحقیق بھی بڑا بیان کے لیے، تفسیر بھی زیادہ ہے، تفسیر میں سمجھ میں معارف القرآن میں سب چیزیں مل جائے گی، سمجھ میں آیا؟ دوسری جگہ پر بھی ہدایت القرآن میں بھی ہے اور معارف القرآن میں تفسیر کے ساتھ مل جائے گی، اس لیے معارف القرآن تقریباً ہر جگہ پر مل جاتی ہے، یہ تفسیر بھی دیکھ لے اور ترجمہ برابر جو میں نے کروایا وہی یاد کرو برابر، وجہ اعراب بھی کافی ہے، وجہ اعراب بھی اچھی طرح دیکھ لیجیے اور وقت پر